Pakistan Turkey join hands to stop Israeli atrocities on Palestinians. تو یہ ایک بہت بڑی آفر ہے یہ پریزیڈنٹ طیب اردگان کی طرف سے پرائم منسٹر عمران خان کو۔ پریزیڈنٹ طیب اردگان ترکی کے مایہ ناز، اگر اسلامی دنیا کے لیڈر آپ ان کو کہیں ایکٹیو لیڈر ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب بھی مسلم امت پر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی بھی مصیبت، کوئی جنگ، کوئی سول وار، کوئی بھی پراکسی ہو، سب سے پہلے یہی بندہ آواز اٹھاتا ہے۔ تو ایک طرح کا سول ڈکٹیٹر کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے مسلم دنیا میں۔ ویسٹرن کمیونٹی کے بہت ہی خلاف چلتے ہیں، یہ ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے، اپنی منواتے ہیں۔ دیٹس وائی ہی از کالڈ ایز اے ڈکٹیٹر، سول ڈکٹیٹر۔ تو اس حوالے سے ان کا کوئی بھی بیان ہو تو اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ریجڈ تھاٹ کے بندے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹ پر قائم رہنے والے بندے ہیں تو ڈیموکریٹ، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ ہے۔ تو اس حوالے سے ان سے بھی لوگ ذرا اجتناب کرتے ہیں کہ ان کی بات کو سیریس لیا جائے۔ تو ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کے لیے، جو انہوں نے آفر کی ہے کہ پاکستان ان کو سپورٹ کرے اور وہ اسرائیل میں اپنی آرمی داخل کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان کی سپورٹ کی وجہ سے وہ یقیناً نہیں رکیں گے۔ اور پاکستان کی طرف سے بھی ان کو ایک پازیٹیو ریسپانس آیا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو غزہ اور فلسطین کو سپورٹ دینے کے لیے حامی بھری ہے، اور اس کے بعد سعودی عربیہ کو بھی ایک ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ سعودی عربیہ کا فی الحال سٹانس کوئی کلیئر نہیں آیا کہ وہ سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ یقیناً وہ فی الحال کوئی بھی اسرائیل کے خلاف سٹیپ نہیں لیں گے، کیونکہ اسرائیل کے کافی سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ۔ اس حوالے سے وہ یقیناً اس وقت کوئی سٹیپ نہیں لیں گے۔ سٹارٹ میں تو اس کو ڈیموکریٹکلی اور ایز اے کنڈمنیشن کے طور پر اس کو سٹارٹ کریں گے۔ فی الحال اچانک کوئی آرمی وغیرہ انٹر نہیں کریں گے اسرائیل میں۔ تو انٹرنیشنل لا اور ڈیموکریٹک کنٹری یہی کہتا ہے کہ سٹارٹ میں آپ ڈیموکریٹکلی چلیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں، اور انٹرنیشنل لیول پر اس معاملے کو اٹھانے کے لیے بھی انہوں نے کافی سارے سٹیپس لیے ہیں، کوئی ان کی طرف سے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کوئی ریسپانس نہیں آیا، پازیٹیو ریسپانس۔ اور انڈیا اور ویسٹرن کمیونٹی اور اسپیشلی انڈیا اور امریکہ یہ سپورٹ کیے جا رہے ہیں اسرائیل کو۔ مسجد اقصیٰ پر اٹیک کا جو ان کا سٹانس ہے اس کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں ریدر دین ہیومینٹی یا انٹرنیشنل لا۔ جب انٹرنیشنل لا بھی آپ کا یہی کہتا ہے، اور واچ ڈاگ ہیومن کمیشن بھی یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہوں، فلسطین کے ساتھ۔ اور رمضان میں جو انہوں نے ایٹرسٹیز کی ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھی ہیں، اور اس دفعہ تو حد کر دی ہے، کسی بھی وقت لارج سکیل پر وار شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ ایئر فورس انہوں نے شامل کی ہوئی ہے، اور حماس کی طرف سے مسلسل جو راکٹ داغے جا رہے ہیں وہ کوئی عام اور نارمل سچویشن نہیں ہے، یہ بالکل ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے۔ اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق جب اس طرح سے کوئی حرکت ہوتی ہے تو فل فلیج وار کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلم کنٹری ہے اور دوسری طرف ایک یہودی سٹیٹ ہے، باسٹرڈ سٹیٹ، اللیگل سٹیٹ۔ تو اس کو یقیناً نان مسلم سپورٹ کریں گے اور فلسطین کو مسلم سپورٹ کریں گے۔ یقیناً اس طرف سے بھی نیوکلیر پاورز ہیں، اور پاکستان جو کہ سپورٹ کر رہا ہے فلسطین کو، تو پاکستان بھی ایک مسلم نیوکلیر سٹیٹ ہے، اور ویسٹرن دنیا کی نظر میں پاکستان کا امیج کوئی خاص پیسفل نہیں ہے۔ وہ اس کو ایز اے ٹیرر سٹیٹ یا ایک اگریسو سٹیٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو نیشن ہے وہ بہت اگریسو، اور پاکستان کی آرمی آپ کو پتہ ہے جنرل ضیاء الحق کے دور میں طالبان کو ٹرینڈ کرنے میں، اور امریکہ کے ساتھ مل کر طالبان ٹرینڈ کیے تھے اور USSR کے خلاف لڑے تھے۔ تو بہت ہی جنگی صلاحیت رکھنے والا ملک ہے پاکستان۔
سو پاکستان کا موقف، پاکستان اگر اس طرف جو کہ پاکستان کا سٹانس ہے فلسطین کے حق میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا، اور واحد نیوکلیر پاور ہے، مسلم نیوکلیر پاور ہے، اور لارج اسکیل پر وار کبھی بھی نہیں چھیڑنا چاہے گا اسرائیل پاکستان کے فلسطین کے ساتھ ہوتے ہوئے۔ اس سے خطے کا امن خراب ہو جائے گا، پوری ایک ریجنل سیکیورٹی کا ایشو ہے، تو یہ چیز انٹرنیشنل کمیونٹی انڈر ڈسکشن لائی ہوئی ہے۔ اب پاکستان کا رول افغانستان میں بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ پیس اور سٹیبلٹی کے حوالے سے امریکہ کا اخراج، انخلا افغانستان سے ناممکن ہے۔ پاکستان کی مرضی کے بغیر پاکستان ہی نے وہ پیس ڈیل کرانی ہے افغان طالبان کے ساتھ امریکہ کی، جس میں ایک کلیدی کردار ہے پاکستان کا، تو پاکستان کی اہمیت اس حوالے سے بھی بڑھ جائے گی۔ پاکستان اگر انڈر پریشر کرنا چاہے امریکہ کو اس حوالے سے، تو یقیناً پاکستان کر سکتا ہے۔ تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ترکی اور پاکستان کے ریلیشن میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا ہے۔ تو پہلے کچھ ٹھنڈے ہو گئے تھے تعلقات، اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں چل رہے تھے، ڈیلز وغیرہ ایگریمنٹس بھی نہیں ہو رہی تھی، اور جب کہ یہاں پر پاکستان اور ترکی کا سٹانس ایک آ گیا ہے، تو انہوں نے بائی لیٹرل ریلیشنز ان کے بہت زیادہ مضبوط ہونے کے چانس ہیں، دونوں مسلم کنٹریز ہیں، اور جب مسلم کنٹریز کا موقف ایک ہو جائے تو ان سب کو ایک یونٹی کے طور پر اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو پاکستان کو اور ترکی کو یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عربیہ، ان سب کو مل کر اس حوالے سے سپورٹ کرنا چاہیے فلسطین کو ایز اے ون بلاک۔ تو یونین از اسٹرینتھ، اگر یونٹی اس میں کام کر جاتی ہے تو بڑے بڑے چینجز آئیں گے خطے میں، اور ہو سکتا ہے اس کا فلسطین کا مسئلہ فی الحال تو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، لیکن اس میں ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ آ سکتا ہے۔ اسرائیل کو بھی اپنی اہمیت کا خیر اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے لارج اسکیل پر جنگ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ حزب اللہ اور حماس کے ایک ساتھ ہونے سے اس کو کافی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ The development came as Israel carried out hundreds of airstrikes in Gaza on Wednesday, killing at least 49 people since violence escalated. تو یہ غزہ پر جو ایئر اسٹرائک کی ہے اسرائیل نے، اس میں اب تک 49 پیپل یہاں پر لکھا ہے، لیکن اب تک جو کہ انفارمیشن، جو کہ نیوز آ رہی ہیں، تو 110 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ تل ابیب اسرائیل کا شہر ہے، مین شہر ہے، کیپٹل سٹی، تو اس کو انڈر تھریٹ ہے، انڈر اٹیک ہے۔ حماس اور فلسطینین فائٹرز نے اس کو راکٹ سے نشانہ بنایا ہوا ہے، 1000 راکٹس انہوں نے فائر کی ہے، جس کو اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم انٹرسیپٹ نہیں کر پائے گا، اور انہوں نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا۔ ابھی ڈیتھ کیجولٹیز فی الحال کنفرم نہیں کر رہی اسرائیلی گورنمنٹ، لیکن وہ بھی بہت جلد کنفرم ہو جائیں گے، جس میں ملٹی سٹوریز ہیں، ریزیڈینشل بلڈنگز ہیں، ہوٹلز ہیں، کمرشل بلڈنگز ہیں، وہ ایئر سٹرائک میں کافی زیادہ ان کو نقصان پہنچا ہے۔ حماس کا انٹیلیجنس لیڈرز جو کہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جنہوں نے جہاد کیا ہوا تھا، جہاد کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی شہید ہونے کی ان کی خبریں آ رہی ہیں کافی زیادہ۔ انہوں نے کہا ہم نے لیڈرز اڑائے ہیں، شہید کیے ہیں، تو لیکن کام ابھی مزید خراب ہو سکتا ہے اس سے۔ ابھی تک کام ان کا جو جہاد ہے وہ اس سے ٹھنڈا نہیں پڑے گا، الٹا اسرائیل کو ہی نقصان پہنچے گا۔ تو اس میں یہ کہ اسرائیل کا نقصان اس حوالے سے ہے کہ عرب مسلمز فلسطین کے، وہ کہ پچھلے 72 سال سے حالت جنگ میں ہیں، جہاد میں ہیں، ان کی آرمی نہیں ہے، لوکل آرگنائزیشنز بنائی ہوئی ہیں، سو انہوں نے ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے، کوئی نہ کوئی مسنگ ہے، لاپتہ ہے، شہید ہو چکا ہے، ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی۔ اس سچویشن کو سامنے جنہوں نے دیکھا ہو تو ان کی جو کیفیت ہوگی وہ ڈو اور ڈائی والی ہوتی ہے، اور ایز اے مسلم جہاد ہے، غازی ہو یا شہید ہو، دوسری کوئی بات نہیں ہے۔
اور بہت بڑا مذہب ہے، ابراہم ریلیجن ہے اسلام. اور تھرڈ ابراہم ریلیجن اسرائیل ہے، لیکن ان کی ایک تو پاپولیشن کم ہے، دوسرا وہ کیجولٹیز بیئر نہیں کر سکتے، وہ جہاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے جو کچھ ہے بس یہی ہے، دنیا ہے. تو ان کا اگر 10 بھی شہید ہو جاتے ہیں تو ان کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگتا ہے، ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، اور حماس کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. دیسی ٹیکنالوجی ہے جو انہوں نے اپنے رینڈملی ہاتھ سے کی ہے، اور اسی سے وہ راکٹ اور لانچ کر رہے ہیں، اور ان کی سائٹس اور ان کی بلڈنگز اڑا رہے ہیں، اور رینڈملی کوئی نمبرز نہیں ہے، کوئی کنفرم فگرز نہیں ہے کہ کتنا ان کا نقصان ہو رہا ہے. فی الحال یہ ایسکیلیشن ابھی بڑھتی جا رہی ہے.